قرآن کریم کو جو نازل کیا وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی نازل کیا. اسی نسبت سے قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے. ہر سال آپ حضرت جبریل کو قرآن سناتے تھے. مکمل قرآن کریم کا دور حضرت جبریل علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوتا تھا. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے. تو یہ قرآن کریم کی ہی برکتیں ہیں, یہ قرآن کریم کی ہی فضیلتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے میں اس رات کو لیل مبارکہ لیلۃ القدر قرار دیا جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا. اس رات کو خیر من الف شہر کہا کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر وہ رات ہے. کون سی رات ہے جس میں اللہ کا کلام آخری کلام قرآن مجید والفرقان حمید نازل ہوا. اور ہم بھی یہاں پر تراویح کے اندر قیام اللیل کے اندر اسی لیے جمع ہوتے ہیں خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر, تاکہ ہم امام کے پیچھے ٹھہر کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سن سکیں, اللہ رب العالمین کے فرمان کو سن سکیں اور اللہ کے کلام سے فیضیاب ہو سکیں, اس کلام کی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں. اسی لیے ہم رمضان المبارک کے اندر قیام کرتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جو کوئی ایمان کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام کرے گا, تراویح پڑھے گا, قیام اللیل پڑھے گا, اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری چیز یہ تو تلاوت ہے, پڑھنا پڑھانا ہے, سننا سنانا ہے, لیکن قرآن کریم کا حقیقی مقصد ہے قرآن کریم کو سمجھا جائے, قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا جائے, قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کیا جائے. یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا حقیقی مقصد ہے. آج ہم نے الحمدللہ قرآن کریم والفرقان حمید سے 1.5 پارہ کم سے کم سماعت کر لیا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ سماعت کر لیا, آیا سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے, آیا سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے کیا احکام نازل فرمائے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس کا جب ہم ترجمہ پڑھیں گے, اس کو جب ہم سمجھیں گے, جب ہمیں پتہ چلے گا. لیکن آج کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں, قرآن کریم کی بس تلاوت کی جائے, اس کو پڑھا جائے, پڑھایا جائے, تراویح کے اندر 10 دن میں 15 دن میں ختم کر دیا جائے, بس یہی قرآن کریم کا مقصد ہے. اگر قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھنے بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس کہا ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ یہ عالموں کے لیے ہدایت ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ یہ مولویوں کے لیے ہدایت ہے, یہ نہیں کہا ہے کہ 18 علوم جاننے والوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس کہا,
تمام انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے، اور اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آج دنیا کے اندر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم کا ٹرانسلیٹ ہر زبان میں موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ کیوں ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ ہر لینگویج کے اندر ہر لینگویج کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہر مذہب والا، ہر لینگویج والا، ہر بھاشا والا قرآن کریم کو پڑھ لے، سمجھ لے اور ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں یہودی قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ نصرانی قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ہدایت پایا جاتا ہے۔ ہندو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم ہر لینگویج کے اندر قرآن کریم کو پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں اور ہدایت پا رہی ہے۔ جوگ در جوگ لوگ اسلام کو اپنا رہے ہیں، اسلام کے اندر آ رہے ہیں، لیکن بدنصیبی اس مسلمان کی ہے، بدنصیبی اس ایمان والے کے لیے ہے کہ اس کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تو قرآن کو پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اگر تو قرآن کو سمجھے گا، ترجمہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تمام قومیں ہدایت پا جائیں، اور جس کے لیے خاص نازل ہوا وہ جو ماننے والے، ایمان رکھنے والے قرآن کے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بالکل پھسپھسا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گے۔ آئیے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ بڑی ہی مبارک سورہ ہے، بڑی ہی فضیلت والی سورہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے کئی ایک نام ذکر کیے ہیں۔ ہم اس کو سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، قرآن کی ماں سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ اسی طرح ایک نام سورہ فاتحہ کا سبع المثانی بھی ہے، 7 دہرانے والی آیتیں، ریپیٹ کرنے والی آیتیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو القرآن العظیم بھی کہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ بھی کہا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ سورہ فاتحہ بڑی ہی مبارک سورت ہے، بڑی ہی فضیلت والی سورت ہے۔ سورۃ الشفا اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماروں کو اس کے ذریعے سے دم کرو۔ سورۃ الرقیہ اسے کہا گیا ہے، صحابہ اکرام نے اسی کو پڑھ کر جو مجنون شخص تھا اس کے اوپر دم کیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ تو اس ناحیت سے سورہ فاتحہ بڑی ہی جامع سورت ہے، بڑی ہی فضیلت والی سورت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی تو نماز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ایک نام سے پکارا، الصلاۃ، اور فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو آدھی آدھی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جس کا نام ہی اللہ کے نبی نے الصلاۃ رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز کے ساتھ سورہ فاتحہ کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو لازم کر دیا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھی۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھنا نماز میں کمپلسری کر دیا. لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ، اس شخص کی جو نہ پڑھے بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کو. اب چاہے انفرادی ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام ہو تب بھی، مقتدی ہو تب بھی، فرض ہو تب بھی، نوافل ہو تب بھی، سنتیں ہو تب بھی، وتر ہو تب بھی، جنازے کی نماز ہو تب بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی نماز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام بھی قرات کرنے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم بھی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہم بھی یہی کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے تھے. نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو، میرے ساتھ ساتھ قرات مت کیا کرو، الا بام القرآن، لیکن ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں. حدیث کہاں پر موجود ہے؟ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. اب اس کے اکارڈنگ حدیث لائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. امام جب قرات کرے مقتدی کو چاہیے وہ خاموشی سے سنے. یہ ساری حدیثیں لے کر آئی جاتی ہیں. میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے لا تفعلوا، تم مت پڑھا کرو میرے پیچھے الا بام القرآن، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ دیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو پھر کون سا مفتی ہے، کون سے فقیہ ہے، کون سا عالم ہے، کون سا امام ہے جو امام الانبیاء کے آگے تشریح کرے، جو امام الانبیاء کے آگے مسئلہ بیان کرے؟ خود اللہ کے نبی صحابہ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے ساتھ قرات نہ کیا کرو آگے کی، ہاں سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی نے جب یہ مسئلہ سمجھا دیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں جب یہ مسئلہ آ گیا، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی کی امام کے پیچھے نماز ہرگز نہیں ہوگی. اسی طرح راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے صحابی سے حدیث روایت کر رہے تھے، انہیں حدیث سنا رہے تھے، انہوں نے سوال کیا پلٹ کے ابو ہریرہ سے، ان نکون وراء امام، اے ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، پھر تو اپنے جی میں پڑھ لے، یعنی آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھ لے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز ادھوری ہے، ناقص ہے، نماز پوری نہیں ہے. اب صحابی رسول کی بھی تشریح موجود ہے کہ صحابی رسول سے سوال بھی کیا گیا اگر امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو صحابی رسول نے کہا اپنے جی میں پڑھو. تو ہم سورہ فاتحہ زور سے نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ سے، یا تو امام کی پیچھے پیچھے پڑھیں گے یا امام کے ختم کرنے کے بعد پڑھیں گے. اب آخری مسئلہ، اور اس کو میں جو ہے بیان کر کے اپنے درس کو ختم کروں گا. ایک آیت کریمہ بیان کی جاتی ہے جو سورہ اعراف کی آیت ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو کہا جاتا ہے دیکھو
یہ آیت بتا رہی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آیت تمہیں بتا رہی ہے, تم سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا رہی آیت؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہی تشریح کی ہے کہ تم نماز کے اندر خاموش رہا کرو, سورہ فاتحہ نہ پڑھا کرو, کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو رب کہتا ہے خاموش رہو؟ تو قرآن تو نبی پر نازل ہو رہا ہے, صاحب قرآن تو اللہ کے نبی ہیں, نہ کہ تمہارا امام ہے, نہ تمہارا فقیہ ہے, نہ تمہارا عالم ہے, نہ تمہارا مفتی ہے. تو صاحب قرآن بتائیں گے نا کہ یہ آیت کریمہ نماز کے لیے ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو صاف کہا کہ تم مت پڑھا کرو لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح غلط کی جا رہی ہے. جی ہاں, اس کی تشریح غلط کی جا رہی ہے. یہ سورہ اعراف مکی سورہ ہے, اور مکہ کے اندر کفار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے یا صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تو یہ شور مچایا کرتے تھے, یہ شور و غل کرتے تھے. رب سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو بلکہ شور مچاؤ, لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کس آیت کو, کس مسئلے کو نماز کے اندر لا کے فٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ نماز کے لیے آیت نہیں اتری ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اور نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں, رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.